واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام، ثنا خانان مصطفیٰ، حاضرین و سامعین، بالخصوص زینت مسند صدارت صوفی باصفا محترم المقام صوفی عبدالستار نقشبندی صاحب اور ان کے جملہ صاحبزادگان، برادر مکرم مفتی اہل سنت حضرت علامہ صاحبزادہ مفتی محمد اویس نقشبندی صاحب نے حکم فرمایا، آپ کے حکم پر حاضری ہوئی۔ مختصر وقت میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ غلامان مصطفیٰ کا یہ خوبصورت اجتماع ہے اور سارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے منگتے اور غلام بیٹھے ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں زندگی گزارنے کا طریقہ بیان فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی کس طرح گزرنی چاہیے، ایک مسلمان کی زندگی کس طرح کی ہونی چاہیے، کس ترتیب سے وہ اپنی زندگی کو گزارے تو وہ کامیاب ہوگا۔ تو ذرا غور کریں، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کے آؤ۔ سب سے پہلی بات ایمان اللہ اور اس کے رسول پر۔ دوسرا فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، فرمایا ایمان کے بعد جو سب سے زیادہ ضروری کام ہے وہ یہ ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، سب سے بڑھ کر اس رسول کی تعظیم اور توقیر کرو۔ ذرا غور کریں ترتیب پر، پہلے ایمان ہے، پھر ایمان کے بعد مصطفیٰ کریم کی تعظیم و توقیر ہے، اور تیسرے نمبر پہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، فرمایا پھر صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اب ذرا ترتیب پہ غور کریں، اللہ تبارک و تعالی نے کیا ترتیب عطا کی ہے۔ ایمان کے فوراً بعد اللہ کی عبادت کا ذکر نہیں، تسبیح کا ذکر نہیں، تکبیر کا ذکر نہیں، فرمایا ایمان کے بعد جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ میرے محبوب کی محبت اور میرے محبوب کی تعظیم و توقیر ہے۔ اگر ہم صوفیاء کرام کی زندگی کو دیکھیں تو انہوں نے اسی ترتیب کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ بھئی فلاں بھی تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، فلاں بھی نماز پڑھتا ہے، فلاں بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، فلاں بھی یہ اعمال کرتا ہے، فلاں بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، پھر ان میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی اللہ کا نام لینے والا ہے، یہ بھی اللہ کے نام لینے والے ہیں، تو فرق کیا ہے؟ فرق یہی ہے کہ انہوں نے ایمان کے بعد سب سے زیادہ اہمیت دی اللہ کی عبادت کو، لیکن اللہ کا مقصود یہ ہے، اللہ فرماتا ہے اگر میری بارگاہ میں عبادت کو قبول کرانا ہے پھر ایمان کے بعد میری عبادت نہیں ہوگی، ایمان کے بعد محبت مصطفیٰ ضروری ہے۔ اگر میرے محبوب کی محبت ہوگی، میرے محبوب کی تعظیم ہوگی، میرے محبوب کا پیار ہوگا، عمل تھوڑا کیوں نہیں ہوگا، محبوب کی محبت کے صدقے میں تھوڑا عمل بھی قبول کر دوں گا۔ لیکن فرمایا اگر ایمان کے بعد تم چاہو کہ محبت مصطفیٰ کو درمیان سے نکال دو تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر رب کا در ملے گا تو مصطفیٰ کے در سے ملے گا۔ کسی نے کہا تھا نہ منطقی سے نہ کسی فلسفی سے ملتا ہے، نہ منطقی سے نہ کسی فلسفی سے ملتا ہے، پتہ خدا کا خدا کے نبی سے ملتا ہے۔ اور نبی کے منکرو نبی کو چھوڑ کر جنت میں جا سکو جاؤ، مگر سن لو یہ راستہ بھی میرے مصطفیٰ کی گلی سے مل رہا ہے۔ عبادت اس وقت قابل قبول ہوگی جب دل میں محبت مصطفیٰ ہوگی، جب دل میں آقا کریم کا پیار ہوگا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس نام پر کسی کو کوئی اختلاف تو نہیں نا، سارے نام لیتے ہیں، اپنے بھی لیتے ہیں، غیر بھی لیتے ہیں، سارے نام لیتے ہیں۔ شاعر مشرق، مفکر اسلام، مصور پاکستان کے القاب سے یاد کرتے ہیں۔ پتہ ہے اقبال میں سب سے بڑی بات کیا تھی؟ اقبال مصور پاکستان بھی تھے، شاعر مشرق بھی تھے، مفکر اسلام بھی تھے، لیکن جو سب سے بڑی عزت والی بات ہے ان کے لیے، جو بڑا مقام دینے والی بات ہے،
وہ یہ ہے کہ اقبال صرف مصور پاکستان نہیں تھا، صرف مفکر اسلام نہیں تھا، صرف شاعر مشرق نہیں تھا، بلکہ اقبال رسول اللہ کا سچا غلام تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کو پڑھا، احادیث رسول کو پڑھا، سارے دین کو پڑھا۔ اقبال کہتے ہیں کہ سارے دین کا مطالعہ کرنے کے بعد، سارے دین کو پڑھنے کے بعد میں جس نتیجے پہ پہنچتا ہوں، میں نتیجہ وہ تمہیں بتاتا ہوں، میں جو سمجھا ہوں میں وہ تمہیں بتاتا ہوں۔ اقبال بتاؤ کیا ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مغز قرآن۔ ذرا محبت سے کہنا سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ سارے آقا کے غلام بیٹھے ہیں، اور سرکار کا ذکر ہو اور امتی کا دل ٹھنڈا نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ فرماتے ہیں مغز قرآن، مغز قرآن، قرآن کا مغز، روح ایمان، ایمان کی روح، جان دین، دین کی جان۔ ایک بار ذرا پھر سن لیں، کہا مغز قرآن، روح ایمان، جان دین۔ فرمایا قرآن کا مغز، ایمان کی روح، دین کی جان۔ اقبال بتا وہ کیا ہے؟ کہا ہست ہوتے رحمت للعالمین۔ کہا میں یہ سمجھا ہوں کہ قرآن کا مغز، ایمان کی روح اور دین کی جان اگر کوئی چیز ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، وہ رسول کریم علیہ السلام کا پیار ہے۔ اچھا غور کریں، ایک حدیث مبارکہ بڑی مشہور ہے، ہم اکثر سنتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، میرے صحابہ، جس کا ایمان ہے ذرا زور سے بولے، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح۔ کس کی طرح؟ ستاروں کی طرح۔ فرمایا فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ فرمایا جس کی پیروی کرو گے اللہ تمہیں راہ ہدایت عطا فرما دے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ہر صحابی راہ ہدایت کا ستارہ ہے۔ سرکار نے سارے صحابہ کو راہ ہدایت کے ستارے بتایا۔ پتہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے سب سے زیادہ جس بات کو اہمیت دی ہے وہ محبت مصطفیٰ ہے۔ ان کے نزدیک نماز کی اہمیت بھی تھی، روزے کی اہمیت بھی تھی، حج کی اہمیت بھی تھی، زکوٰۃ کی اہمیت بھی تھی، تمام عبادات کی اہمیت تھی، لیکن ان تمام عبادات سے بڑھ کر جس چیز کو زیادہ عزیز سمجھتے تھے وہ محبت مصطفیٰ تھی۔ ایک بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو درجہ دیا کرتے تھے، اہمیت دیا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، آج سارے بخاری کا نام لیتے ہیں، ہر کوئی کہتا ہے جب بھی کوئی بات ہو کہتے ہیں بخاری میں دکھاؤ، بخاری میں کہاں لکھا ہے، بخاری میں دکھاؤ۔ میرے حضور فیض ملت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے اگر تم رسول اللہ کے کسی سچے غلام کے پاس بخاری پڑھو تو بخاری کے ہر لفظ سے محبت مصطفیٰ کی خوشبو آئے گی۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب پڑھانے والا محدث اعظم پاکستان ہوگا، یہ اس وقت ہوگا جب پڑھانے والا امام احمد رضا ہوگا، یہ اس وقت ہوگا جب پڑھانے والا علامہ خادم حسین رضوی ہوگا، جب رسول اللہ کا سچا غلام پڑھائے گا پھر بخاری شریف کے ہر لفظ سے محبت مصطفیٰ کی خوشبو آئے گی۔ اور حضور فیض ملت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بے عشق محمد پڑھتے پڑھاتے ہیں جو بخاری، بے عشق محمد پڑھتے پڑھاتے ہیں جو بخاری، آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری۔ بخاری کا نام لیتے ہیں لیکن جو بخاری سبق دیتا ہے اس سبق کو نہیں اپناتے۔ بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے وصال سے کچھ روز قبل سرکار علیہ السلام علالت تباہ کی وجہ سے آپ مسجد میں تشریف نہیں لاتے تھے۔ سوموار کا دن آیا، نبی پاک علیہ السلام نے حکم فرمایا صحابہ ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائے۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے۔ سرکار نے فرمایا آج ہم ابو بکر کو پہلا نمبر نہیں دیتے، میرے محبوب نے ابو بکر کو خود پہلا نمبر عطا کیا ہے۔ آج کچھ لوگوں کو اس بات میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، یہ کیوں کہتے ہیں ابو بکر کا پہلا نمبر؟ ہم نے تو سنا علی دا پہلا نمبر۔ میں نے کہا تم نے جاہلوں سے سنا ہے علی دا پہلا نمبر، عقیدے قوالیوں سے نہیں ملا کرتے، عقیدے یہ رب کے قرآن سے ملتے ہیں، مصطفیٰ کے فرمان سے ملتے ہیں۔ میرے محبوب نے ابو بکر صدیق کو پہلا نمبر دیا اور الحمدللہ ہمیں تو ناز ہے، ہم تو سب کے ماننے والے ہیں۔
मेरे महबूब ने अबू बकर सिद्दीक को अपना मुसल्ला अता फरमा के उम्मत को पैगाम दिया, फरमाया ऐ मेरी उम्मत सुन लो, मेरे बाद अगर तुम्हारा कोई इमाम है तो वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। मेरे महबूब ने मुसल्ला अता, हम तो सबके मानने वाले हैं। मैं कहा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका ने जिनको अपना मुसल्ला अता किया हम उनके भी मानने वाले हैं, और मेरे आका ने जिनको अपना बिस्तर अता किया हम उनके भी मानने वाले हैं। काश के ये बात हमें समझ आ जाए। पीछे वाले शायद सोच रहे हैं कि कहाँ की बात हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे अकीदे की बात हो रही है। जरा मोहब्बत से क्या सुभान अल्लाह। मेरे आका ने जिनको अपना बिस्तर अता किया हम उनके भी मानने वाले हैं, और मेरे आका ने जिनको अपना मुसल्ला अता किया हम उनके भी मानने वाले हैं, और जिन्होंने मेरे आका को हिजरत की रात अपने कंधों पे उठाया हम उनके भी मानने वाले हैं, और फतह मक्का के मौके पर मेरे आका ने जिनको अपने कंधों पे उठाया हम उनके भी मानने वाले हैं। और हाँ, मैं कहा करता हूँ मेरे आका जिनके घर दूल्हा बन के आए हम उनके भी मानने वाले हैं, और जो मेरे आका के घर दूल्हा बन के आए हम उनके भी मानने वाले हैं। और एक बात और अर्ज कर दूं, अल्हम्दुलिल्लाह सारे नक्शबंदी बैठे हैं, अक्सरियत वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे नक्शबंदी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बेशक सारे सिलसिले हमारे सरों के ताज है, बेशक अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत नक्शबंदियों की है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी होता वो है जो किसी का मकाम देख के जलता नहीं बल्कि खुश होता है। एक बात मैं अर्ज करूं कि जो सही नक्शबंदी होगा ना वो कभी बदअकीदा नहीं होगा। आज बड़े लोग इस सिलसिले का नाम लेते हैं, आपने देखा होगा बड़े लोग कहते हैं कि हम भी नक्शबंदी हैं, लेकिन जो सही नक्शबंदी होगा वो कभी बदअकीदा नहीं होगा। वो आज क्योंकि ये बीमारी चली हुई है नासबियत, रावजियत, खारजियत, फलां नासबी, फलां रावजी, फलां खारजी, लेकिन जो सही नक्शबंदी होगा वो ना नासबी होगा, ना रावजी होगा, ना खारजी होगा। आप कहेंगे वो कैसे? जरा सिलसिला नक्शबंदिया का सिलसिला उठा के देखें। अल्हम्दुलिल्लाह सारे सिलसिले हमारे सरों के ताज, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सुभान अल्लाह बेशक वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक सारे हमारे सरों के ताज। एक बात अर्ज करूं, सिलसिला नक्शबंदिया का जरा शजरा उठा के देखें। ये ऐसा सिलसिला है जिस सिलसिले में सैयदना सिद्दीक़ अकबर का फैजान भी है और मौला अली का फैजान भी है। अगर सिलसिले की तरतीब देखें तो बाकी सलासिल हजरत मौला अली शेर खुदा तक पहुंचते हैं। वैसे फैज सारा एक ही है, रसूलुल्लाह का फैज है, लेकिन एक जो खुसूसियत है उसको बयान करना चाहिए, तहदीस नेमत के तौर पर इसको बयान करना चाहिए। ये ऐसा सिलसिला है जिसमें सैयदना सिद्दीक़ अकबर का फैजान भी है, मौला अली का फैजान भी है। आप कहेंगे वो किस तरह? शजरा शरीफ उठा के देखें। एक शजरा शरीफ में एक नाम आता है हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब जरा वहां से तरतीब देखें। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये मुरीद है हजरत कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। हजरत कासिम बिन मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये मुरीद है हजरत सलमान फारसी के, और हजरत सलमान फारसी मुरीद है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब जरा दूसरी तरफ देखें, वही हजरत इमाम जाफर सादिक जो जिस सिलसिला नक्शबंदिया के इमाम हैं वो शहजादे हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद बाकिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहजादे हैं हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहजादे हैं शहीद करबला सैयदुल शुहदा हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, और हजरत इमाम हुसैन शहजादे हैं सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला। तो ये मजमाउल बहरैन सिलसिला है, दोनों फैजान मौजूद है। तो बहरहाल जो मैं अर्ज कर रहा था, मैं बात को इख्तिताम की तरफ लेके जाता हूँ। सरकार इस्लाम ने फरमाया अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाए। अब सैयदना सिद्दीक़ अकबर नमाज पढ़ा रहे हैं। हजरत अनस बिन मालिक हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि फजर की नमाज का वक्त था, सैयदना सिद्दीक़ अकबर नमाज पढ़ा रहे थे। अब सहाबा सारे नमाज में थे। फरमाते हैं दौरान नमाज रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने अपने हुजरा मुबारक से पर्दा उठाया, और हदीस के लफ्ज हैं, बुखारी शरीफ के लफ्ज हैं, फरमाते हैं जैसे पर्दा उठाया ना ऐसे लगता था जैसे कुरान का सफ़ा खुल गया हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक की रोशनी पूरी मस्जिद में फैल गई, और क्यों ना फैलती, ये तो वो हसीन चेहरा था जिसको देख के ताजदार गोल्डन ने कहा था
اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑی ہیں۔ اور سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیں کتھے جا لڑیاں۔ فرماتے روشنی پھیل گئی، اب کیفیت کیا بنی؟ صحابہ سے پوچھئے، اللہ اکبر، آج تو معاذ اللہ لوگوں نے لکھا کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز معاذ اللہ ٹوٹ جاتی ہے، لیکن صحابہ سے پوچھئے، انس بن مالک فرماتے ہیں صحابہ کرام نماز میں تھے، رسول اللہ نے پردہ اٹھایا، صحابہ کی توجہ نماز سے ہٹ گئی، رخ مصطفیٰ کی طرف ہو گئی، نماز سے توجہ ہٹ گئی، رخ مصطفیٰ کی طرف ہو گئی۔ جب سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا، انہوں نے سنا کہ رسول کریم علیہ السلام نے پردہ اٹھایا ہے، فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر امام تھے، امام کی توجہ بھی رخ مصطفیٰ کی طرف ہو گئی۔ فرمایا سب کی توجہ، اور حدیث کے لفظ ہیں، حدیث کے لفظ نہ میں ذمہ وار، حضرت انس بن مالک فرماتے قریب تھا کہ ہم نماز کو توڑ دیتے اور رسول اللہ کے قدموں میں گر جاتے۔ سرائیکی کا ایک شاعر تھا، اس نے کہا تھا کاف قاضیہ کھول کتاب دسا، جنہیں کو سمجھ آ دی ہو تو بول کو، کاف قاضیہ کھول کتاب دسا، انہوں وقت نماز اڑو یار آگے، انہوں پاک امام ازان دیتی گھنڈ کھول اڑو سرکار آگے، اور ایک بے تو فرض عظیم دو ہیں، میری سوچ تو پانی تار آگے، ناشاد نماز قضا پڑسوں اٹھی ادب کرو سرکار آگے۔ اور اگر اس کو یوں پڑھ لیا جائے، ہر ایک اپنا ذوق ہے، میں اس کو یوں پڑھا کرتا ہوں، ناشاد نماز بھی ادا پڑھسوں پر پہلے ادب کرو سرکار آگے۔ کیوں میرے آقا نماز قضا کرانے نہیں آئے، میرے آقا تو وہ ہیں، اگر مولا علی کی نماز عصر قضا ہو میرے آقا ہاتھ اٹھائیں، فرماتے علی پریشان نہ ہو، نماز تیری قضا ہوئی، ادا کرانے والا محبوب تیرے سامنے ہے، ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹتا ہے، مولا علی اپنے وقت پہ نماز عصر ادا کر لیتے ہیں۔ ناشاد نماز ہی ادا پڑھسوں پر پہلے ادب کرو سرکار آگے، پر پہلے ادب کرو سرکار آگے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اب توجہ رخ مصطفیٰ کی طرف ہو گئی۔ سرکار اسلام نے جب اپنے صحابہ کا یہ انداز دیکھا، سرکار اسلام نے فرمایا ابو بکر نماز کو پورا کرو، میرے صحابہ نماز کو پورا کرو۔ صحابہ کرام نے پھر جا کے اپنی نماز مکمل کی۔ اب مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے اور ماشاءاللہ سند یافتہ مفتی ہے، ویسے بھی مفتی ماشاءاللہ ہر بندہ مفتی ہے۔ کہتے ہیں ایک بندہ پاکستان میں آیا، کچھ عرصہ وہاں رہا، جب واپس گیا لوگوں نے پوچھا کیا دیکھا پاکستان میں؟ کہا باقی ساری باتیں چھوڑو، دو باتیں بڑی میں نے نوٹ کی ہیں، میں وہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ کہا وہ کیا؟ کہا ایک میں نے دیکھا پاکستان میں ہر بندہ ڈاکٹر ہے، پاکستان میں ہر بندہ جڑے کہنے میں وہ تو بول پاؤں، ہر بندہ ڈاکٹر ہے۔ اور دوسرا کہا کہ میں نے وہاں جا کے دیکھا ہر بندہ مفتی ہے، جہاں بھی کوئی بات چھڑے ہر بندہ اپنی بات چھڑ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں دین یہ حکم دیتا ہے، وہ کہتا ہے تمہیں کیا پتا، شریعت یہ حکم دیتی ہے، لیکن الحمدللہ یہ سند یافتہ مفتی ہے۔ اب مفتی صاحب موجود ہے، ذرا پوچھئے ایک مسئلہ ہے نماز کا کہ اگر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، جماعت ہو رہی ہے، امام کو لقمہ وہی بندہ دے سکتا ہے جو جماعت میں شامل ہو، ذرا غور کیجئے گا، امام کو لقمہ وہی دے سکتا ہے جو جماعت میں، جو بندہ جماعت میں شامل نہیں وہ امام کو لقمہ نہیں دے سکتا۔ اور اگر کوئی بندہ نماز میں شامل نہ ہو وہ امام کو لقمہ دے اور امام لقمہ قبول کر لے، علماء سے پوچھئے نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اب ذرا غور کریں، میرے آقا نماز میں نہیں تھے، میرے آقا اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے، صحابہ نماز میں تھے، میرے آقا نے لقمہ دیا، صحابہ نے لقمہ قبول کیا، لیکن کسی صحابی کی نماز نہیں ٹوٹی، کسی صحابی کی نماز ہے کیوں؟ اور نہ کسی صحابی نے اعتراض کیا۔ میرے حضور فیض ملت فرماتے تھے کیوں؟ وہ صحابی تھے، میں اگلا لفظ نہیں کہتا، پاک محفل آپ خود سمجھ جائیں، فرماتے تھے صحابی تھے، صحابی تھے، اس وجہ سے ان کا عقیدہ تھا کہ کسی کی نماز نہیں ٹوٹی، کیوں صحابہ کو پتہ تھا کہ نماز کی اہمیت اپنی جگہ پہ، روزے کی اہمیت اپنی جگہ پہ، تمام عبادات کی اہمیت اپنی جگہ پہ، لیکن اگر ہمیں قرآن ملا ہے تو اسی محبوب کے صدقے ملا ہے۔
ہمیں رمضان ملا ہے تو اسی محبوب کے صدقے ملا ہے، ہمیں ایمان ملا ہے تو اسی محبوب کے صدقے ملا ہے، اور اگر ہمیں رب رحمان ملا ہے تو اسی محبوب کے صدقے ملا ہے۔ صحابہ کرام کا یہ عمل تھا، یہ اس ترتیب سے انہوں نے زندگی گزاری۔ آج قیامت تک کے لیے میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ ہدایت کے امام ہیں، اور یہ فرق بھی آج آپ نے سمجھ لیا۔ آج کے بعد اگر کوئی بات کرے کہ بھائی فلاں بھی تو اللہ کا نام لیتا ہے، فلاں عبادت کرتا ہے، فلاں نماز پڑھتا ہے، فلاں قرآن پڑھتا ہے، تو وہ برا کیوں، یہ اچھا کیوں؟ تو اسے یہی جواب دینا اللہ کے قرآن نے فرمایا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ ایمان کے بعد تعظیم مصطفیٰ ضروری ہے۔ تو اسے کہے ایمان کے بعد تعظیم مصطفیٰ کو اہمیت دینا شروع کر دے، ہم اس کو اپنا امام بھی بنائیں گے، اپنے آقا بھی بنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو رسول کریم علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علیہ